الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ گزشتہ درس میں یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سفر میں اہل ایمان کو نماز قصر کرنے کی رخصت دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز قصر کی خوف کے بغیر بھی۔ نماز کو قصر کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یعنی اجازت ہے۔ اصل کام یہی ہے کہ نماز مکمل ادا کی جائے، پوری پڑھی جائے، یہ ہے اصل۔ لیکن رخصت ہے کہ مسافر آدمی اس سہولت اور رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت کی قلت کے پیش نظر وہ نماز مختصر کر لے، نماز قصر کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے رخصت قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ، ابن حبان اور مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصاہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رخصتوں کو اپنایا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت جو آپ نے کل سماعت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقاتن، یہ خوف کے بغیر بھی دوران سفر نماز کو قصر کرنا یہ صدقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں پر دیا ہے۔ فاقبلوا صدقاتہ، تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ بڑی واضح نص ہے اس حوالے سے کہ دوران سفر نماز قصر کرنا یہ رخصت ہے، لازم اور ضروری نہیں۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ سفر کے دوران بھی اگر کوئی آدمی پوری نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ قصر ہی کرے، پوری بھی ادا کر سکتا ہے اور قصر بھی کر سکتا ہے، دو باتوں میں سے جس کو چاہے اختیار کرے۔ ہاں، نماز قصر کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصر فی السفر ویتم ویصوم ویفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نماز قصر بھی کرتے تھے اور کبھی پوری بھی پڑھ لیتے تھے، سفر میں روزہ رکھ بھی لیتے تھے، روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ اس روایت کے بارے میں امام دارقطنی کہتے ہیں وہذا اسناد صحیح، یہ صحیح سند ہے۔ یعنی جس طرح روزہ چھوڑنے کی مسافر کو رخصت ہے، اسی طرح نماز قصر کرنے کی بھی مسافر کو رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر روزہ رکھ بھی لیا کرتے تھے، چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، رخصت سے کبھی فائدہ اٹھا لیا، کبھی عزیمت پر ہی عمل کر لیا۔ ایسے ہی نماز قصر کرنے کے بارے میں ہے کہ کبھی نماز قصر کر لی، کبھی پوری پڑھ لی۔ امام بیہقی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فعل نقل کیا ہے کہ وہ نماز سفر کے دوران پوری ادا کیا کرتی تھی، اور پوچھا گیا کہ آپ نماز پوری کیوں پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں انہ لا یشق علی، یہ مجھ پر مشقت نہیں ہے، یعنی سفر کے دوران بھی نماز پوری ادا کرنا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سفر میں اگر پوری پڑھ لی جائے نماز کوئی گناہ کا کام نہیں، قصر کی جائے تو یہ بھی رخصت ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے. اور اگر کوئی سفر میں پوری نماز پڑھے تو آپ اس پر نقد نہیں کر سکتے، اسے غلط نہیں قرار دے سکتے، اس پر نکیر نہیں کر سکتے. یہ ایک بنیادی اصول یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ سفر میں نماز پوری پڑھنا جائز ہے. جس وقت نماز قصر کرنے کی رخصت موجود ہو اس رخصت کی موجودگی میں بھی نماز مکمل ادا کرنا جائز ہے. اس کے برعکس جب نماز قصر کرنے کی رخصت نہ ہو تب نماز قصر کرنا یقیناً ناجائز ہے، کیونکہ اصل نماز پوری ادا کرنا. قصر یہ ایک رخصت ہے، تو رخصت کی موجودگی میں رخصت کو اپنانے اور نہ اپنانے دونوں کاموں کا اختیار موجود ہے. اور جب رخصت ہے ہی نہیں اس وقت نماز کو قصر کرنا یہ بالکل غلط اور ناجائز ہوگا. بلکہ مسافر پر بھی کبھی کبھی پوری نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. سنن کبریٰ بیہقی میں ایک روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ اگر ہم اپنی الگ نماز پڑھ لیں تو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، سفر کے دوران کی بات ہے، لیکن اگر ہم امام کو پا لیں، امام کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کریں تو اتممنا نماز پوری کرتے ہیں. امام مقیم ہے، مقیم امام کے ساتھ 1 رکعت بھی پا لی گویا کہ جماعت اس نے پا لی. جماعت کی 1 رکعت پانے سے جماعت کا ثواب مل جاتا ہے. تو مقیم امام کے ساتھ ہم 1 رکعت بھی پڑھے تو ہمیں 4 پوری کرنی پڑتی ہیں. پھر ایسا کیوں نہیں کہ ہم 1 رکعت اور پڑھ کے 2 پوری کر کے اور نماز مکمل کر لیں، کیونکہ ہم تو مسافر ہیں. ہم پوری کیوں کرتے ہیں مقیم امام کے پیچھے؟ فرماتے ہیں تلک سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کی سنت ہے کہ مسافر جب مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو وہ پوری ہی ادا کرے گا، پھر اس کے لیے قصر کرنے کی رخصت نہیں ہوگی. تو جب رخصت موجود ہو قصر کرنے کی تب بھی پوری نماز پڑھنا جائز اور درست ہے. قصر کرنا بھی جائز ہے، پوری پڑھنا بھی جائز ہے. اور جب قصر کرنے کی رخصت نہ ہو تب قصر کرنا یہ ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علیہ